بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ میدان کربلا کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو کہ شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنا ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا، اس کا کیا نام تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس گھوڑے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے جسے کہ سن کر ہر کسی کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ یہ گھوڑا ایران کے بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ کا یہ مشہور معجزہ تھا کہ جس گھوڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بیٹھ جاتے، اس گھوڑے کی عمر بڑھ جاتی، پھر وہ گھوڑا کبھی بوڑھا نہ ہوتا۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سالوں بعد بھی میدان کربلا میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب یہ گھوڑا میدان جنگ میں ہوتا تو اس کی رفتار کا یہ علم ہوتا تھا کہ گویا یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس ہی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی کھڑے تھے۔ نبی پاک نے جب اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہو گے؟ تو امام حسین نے ہاں میں جواب دیا۔ جب یہ جواب اس گھوڑے نے سنا تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سوار ہو سکیں، اور پھر آپ نے اس کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو کہ امام عاشور کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان کربلا میں محبت اور وفاداری ایسی کی کہ جس کو دیکھ کر خود وفا بھی اپنے پر ناز کرنے لگے۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو میدان کربلا میں کئی دفعہ پانی پینے کا موقع ملا، مگر ذوالجناح نے بھی پانی نہ پیا، اور اس طرح اس گھوڑے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیاسا رہ کر اپنی وفا کو ثابت کر دیا۔ اس کے بعد جب 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح سے زمین پر گرے تو اس وقت بھی آپ کا یہ گھوڑا آپ کے گرد ایسے چکر لگانے لگا گویا کہ جیسے ڈھال ہو اور دشمن کی طرف سے آنے والے تیر کو روک رہا ہو۔ تب عمر ابن سعد نے چلا کر اپنی فوج سے کہا کہ رک جاؤ، یہ گھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اسے تیر مت مارو۔ افسوس کہ وہ گھوڑے کی اہمیت کو تو یاد رکھا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی قدر کو بھول بیٹھے تھے۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا اور آخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر لیا اور پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح مارا
کہ جس سے اتنی آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں اس کی آواز سنائی دی۔ اس وقت عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر سعد کے کہنے پر جیسے ہی پکڑنے والے اسے آگے بڑھے تو زلجنا نے اتنی زور سے پاؤں مارا کہ انہیں واپس بھاگنے کا موقع نہ ملا۔ پھر عمر ابن سعد نے کہا کہ اس گھوڑے کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر ایسے دوڑنے لگا جیسے کہ کوئی انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعہ کے بعد ایک شخص امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے وقت امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا آپ کے گرد چکر لگانے لگا، تو اس کے بعد اس گھوڑے کا کیا ہوا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ ظالم اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ زلجنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا تھا، مگر زلجنا نے خود کو نہر فرات کے حوالے کر دیا اور نہر فرات میں ڈوب کر مر گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا گھوڑا بھی اس دنیا میں نہ رہا۔ اس طرح زلجنا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی محبت اور وفاداری کی ایک مثال قائم کر دی۔ دوستو، ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ مزید اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک جلدی اور بآسانی پہنچ سکے۔